انہوں نے ترجمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حالانکہ ترجمہ یہاں شیخ صاحب نے نہیں کیا، تو یہ واو حالیہ نہیں ہے، یہ واو حالیہ نہیں ہے۔ جی آگے آپ نے نہیں پڑھا نا؟ سر بھائی جان نماز ہوتی ہے سوا پہ، تو آپ تشریف رکھیں ہمارے ساتھ۔ جان کے بارے میں یہ اس میں کوئی کہہ دیجیے کتاب جان کرنا کہ اس میں کبیر برا ہے، برا نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کبیر علیم سمیع فعیل کے وزن پر ہے، اس میں تفضیل مبالغے کا صیغہ، سوری اس میں تفضیل نہیں، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑا ہے۔ جی اور روکنا ان سبیل اللہ کے راستے اور کفر کرنا بھی اس میں، اور مسجد الحرام، مسجد حرام سے نکالنا، اخراج نہیں، اخراج اور نکالنا اہلی اس میں رہنے والوں کو اس سے اکبر زیادہ بڑا ہے۔ ان اللہ کے یہاں والفتنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے لیے بھیجا تھا کچھ صحابہ کو، تو راستے میں ان کی کسی جگہ پر مٹ بھیڑ ہو گئی کچھ کافروں کے دستے کے ساتھ، تو وہ حرمت کا مہینہ تھا، اور اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ تو انہوں نے تانا مارا کہ آپ تو حرمت کے مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، حرمت کے مہینوں کا خیال رکھا جاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں بھی، پہلے میں بھی سارے اس کا خیال رکھتے تھے، اور حرمت کے مہینوں میں لڑائی نہیں لڑتے تھے، اور لیکن یہ اس طرح کا ظلم کیا کرتے تھے کہ وہ مہینوں کو بدل لیا کرتے تھے، یعنی جس میں ان کا لڑائی کرنے کا ذہن بنتا تھا نا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے نہیں، اگلا ہے، آؤ بھائی لڑنے، تو اس طرح کر لیتے تھے۔ تو خیر حرمت کے مہینے میں یہ معاملہ ہو گیا، تو انہوں نے تانا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہو گیا ہے یہ مسئلہ، تمہیں یہ گناہ تو نظر آتا ہے، تو باقی گناہ نظر نہیں آتے، وہ تو تم آسانی سے کری جا رہے ہو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا۔ جی فتنہ سے مراد یہاں شرک اور کفر کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرک کا یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مکہ کے اندر مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہو مکہ میں کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں، اور وہ شرک پر تم ان کو مجبور کر رہے ہو، تو یہ جو تم فتنہ کر رہے ہو، کفر پر مجبور کر رہے ہو، شرک پر مجبور کر رہے ہو یا قتل کر رہے ہو، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جی وہ ہمیشہ جان، ہاں ولا وہ ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ لٹا دیں تمہیں، پھیر دیں تمہیں، استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں اس بات کی، اور جو فیمت، اور وہ مرا ہوا اس حال، اور وہ مر گیا اس حالت میں کہ وہ کافر اعمال، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ دنیا میں آخرت میں اولئک اور یہ وہ لوگ اصحاب النار جو ساتھی آگ کے ان کی خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کی۔ تو ہاجروا، ہجر کا معنی ہوتا ہے اپنے قول سے ہٹ جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اپنے بات سے کسی عمل سے چھوڑ دینا، نکل جانا، ٹھیک ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے والمہاجر ما نہى اللہ عنہ کما قال،
مہاجر وہ ہے جو اس سے نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے جو باز آ جائے وہ بھی مہاجر ہے. ٹھیک ہے, اپنے قول فعل عمل سے جو شخص الگ ہو جائے اس کو مہاجر کہتے ہیں. تو یہاں ہجرت کی وہ اصلاح بھی مراد ہے کہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار اسلام کی طرف جانا. جی. وجاہدوا اور جہاد کرنا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یرجون جو امیدوار ہیں رحمت اللہ کی, اللہ کی رحمت کی. واللہ اور اللہ غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر شراب کے متعلق والمیسر اور جوئے کے متعلق. تو خمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے. تو جو بھی چیز نشہ کرتی ہے وہ خمر کے حکم میں ہے. خمر کا مطلب ہے خمار سے ہے, یعنی چادر ڈال دینا, پردہ ڈالنا, عقل پر پردہ ڈال جانا. انسان کی عقل جو ہے وہ بند ہو جائے اور انسان جو ہے وہ باولا ہو جائے اور وہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو یہ خمر ہے. تو اس میں یہ بات بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ جو چیز مسکر ہے جس سے نشہ ہوتا ہے اس کی اگر زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یعنی جس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے تو وہ مسکر تو ہوئی نا. ٹھیک ہے, تو اگر اس کی تھوڑی مقدار لی جائے تو اس سے نشہ نہیں ہوتا, تو کیا پھر وہ جائز ہے؟ نہیں, اس میں بھی جائز نہیں. وہ مسکر چیز ہے نا, وہ چیز مسکر ہوگی نا. تو کلو مسکرن خمرن, ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ شراب کے حکم میں ہے, خمر ہے. ٹھیک ہے, وہ کلو مسکرن حرام, اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے. اس مناسبت سے جو سگریٹ کے اندر جو اس کی انتہا ہے وہ بھی نکوٹین اور اس طرح کہتے ہیں کہ وہ بھی نشہ آور ہے. اور جو نسوار ہیں جو بیڑا شیڑا کیا اس کو کیا کہتے ہیں رکھتے ہیں, اس کی بھی جو زیادہ مقدار ہے, عام شخص جس نے کبھی اس کو سونگا نہیں کھایا نہیں اس کو دے دیا جائے تو اس کو نشہ ہو جاتا ہے, لیکن عام جو عادی ہیں اس کو نشہ نہیں ہوتا. تو جس میں نشہ ہے یہ کسی حد تک نشہ ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میڈیسن میں اگر اس کا الٹرنیٹ موجود نہ ہو تو پھر وہ مجبوری کے تحت اگر انسان اس سخت تکلیف میں ہے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا بہت زیادہ شدید تکلیف میں ہے اور اس نشہ آور چیز کے علاوہ اور کوئی الٹرنیٹ اس کا متبادل دوائی نہیں ہے تو اس کو لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دین اسلام جو ہے مجبوری میں اجازت دے دیتا ہے نا, لیکن اگر اس کا الٹرنیٹ موجود ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش ہی نہ کریں, تھوڑی سی کوشش کریں. جس کا الٹرنیٹ موجود ہے تو وہ الٹرنیٹیو استعمال کریں, اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر فائدہ رکھا ہے. جی. آج کا اس میں سن رہا تھا کسی کو وہ کہتا تھا کہ کسی چیز میں فائدہ زیادہ ہو تو اس کو کر لو. نہیں آگے یہ بات آ رہی ہے, ہم یہاں ذکر کریں گے. میسر اور جوا یعنی میسر جو ہے وہ آسانی سے ہے. انما العسر یسرا, یسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی. تو یعنی جو آسانی سے ہی بیٹھے بٹھائے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ جو ایک حلال کاروبار ہے اگر بیٹھے بٹھائے کسی بندے نے کاروبار ڈیولپ کیا ہوا ہے, مطلب کرائے پر مکان چڑھایا ہوا ہے, وہ بھی تو بیٹھے بٹھائے آ جاتا ہے نا, تو وہ بھی جوے میں آ جاتا ہے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ جس نے کرائے پر مکان چڑھایا ہے اس نے نہیں تو اس کے باپ نے تو محنت کی تھی نا, کسی وقت محنت کر کے کمایا تھا نا. تو کسی بھی محنت, کسی طرح کی محنت, کوئی عمل جو ہے وہ داخل ہو تو وہ ایک جو ہے وہ اس میں اس کی ہیل و حرکت شامل ہے, خواہ زبان کا ہلنا ہی ہو, خواہ ہاتھ کا ہلنا ہی ہو, یا کسی کام کا کرنا ہی ہو, کس طرح کی محنت شامل ہوتی ہے. تو جو بیٹھے بٹھائے ویسے ہی جو ہے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے, تو اسی لفظ سے یہ معنوی طور پر میسر ہے. تو خیر اس میں جوا آپ جانتے ہیں کہ جس میں شرط لگتی ہے, جس چیز میں بھی شرط لگ کے جو ہے پیسہ کمایا جاتا ہے تو وہ میسر اور جوے میں آتا ہے. جی ہاں, وہی میں کہنے لگا تھا. تو اس میں جو شرط لگ جاتی ہے نا کہ شرط پر جو ہے نا وہ آپ کو اگر میں جیت گیا تو اتنے پیسے میرے ہو جائیں, تو وہ بھی اس میں آئے گا. یہ ہے اگر مثال کے طور پہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو جو ہارے گا وہ یہ کام کرے گا, وہ بھی جوئے میں اگر کوئی چیز بول لے آئے گا, بیٹھ لے آئے گا تو ہارے گی, وہ جوئے میں تو وہ بھی شرط لگانے میں آ گیا نا, تو غلط ہے نا. تو اس میں فائدہ تو سارے اٹھا رہے ہیں. جوئے میں یہ ہے کہ قسمت آزمائی ہوتی ہے. اب سنوکر ہو گیا, یہ جو کرکٹ ہے یہ ہوگی, یا فٹ بال وغیرہ, یہاں پہ تو صلاحیت ہے نا, صلاحیت کا آزمایا جا رہا ہے اپنی صلاحیت. لیکن شرط لگا کے نہیں, انعام لگانا اور بات ہے کہ یہ جو کوئی جیتے گا تو اس کا یہ انعام ہے, یہ کیا شرط لگانا. اب یوں ہوتا ہے نا کہ وہ انٹری فیس لیتے ہیں اسٹارٹنگ سے تقریباً 400-500 جتنی ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جیت گیا وہ اس کو مل جائے گا, یہ انعام ہے. یہ جوئے میں تو نہیں نا, یہ نہیں جمعے میں آئے گا, تو یہ انعام کی صورت میں ہے نا. جی یہ کہتے ہیں کہ جو ہر جائے گا وہ بیٹھ لے آئے, بول لے آئے, وہ
یہ میرا خیال ہے ایک اور نص سے، مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں وہ تازہ، لیکن یہ کسی اور نص سے یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے کسی کو مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کسی کو مجبور کرنا کسی بات پر، یہ مناسب نہیں ہے. کسی روایت میں نے پڑھا ہے، تو اس طرح سے کسی کو مجبور کر کے اس سے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. واللہ عالم، آپ تحقیق کر لیجیے گا، میں بھی دیکھوں گا اس کو بعد میں. جی کل کہہ دیجیے فیہما، ان دونوں میں اسم گناہ ہے کبیر بڑا، و منافع للناس اور کچھ فائدہ ہے لوگوں کے لیے، و اسمہا اور گناہ ان دونوں کا، اس میں تو گناہ ہے دونوں میں، فائدہ نہیں، فوائد ہیں، فائدے ہیں. فائدے ہیں، ہاں آگے وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں میں جو گناہ ہے اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں میں جو نفع ہے اس کے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگرچہ اس کا نفع ہے اس میں، تو نفع ہو بھی، ہاں جتنا زیادہ بھی ہو، جتنا بھی نفع ہو، لیکن اگر اس میں گناہ شامل ہے تو وہ چیز جائز نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی چیز کا فائدہ ہے، جیسے یہاں پر کچھ چیزوں کا فائدہ ہے، ان چیزوں کا فائدہ ہے، لیکن فائدے کے ساتھ اس کا گناہ بھی ہے، تو پھر وہ چیز حرام ہے، وہ جائز نہیں. بس یہ بات ختم ہو گئی. جی وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو زائد ہو. تو عفو کے دو معنی بیان ہوئے ہیں. ایک عفو کا معنی ہے کہ آپ کو مال کا بہتر حصہ، بہترین حصہ، یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہیں کہ آپ کے مال کا جو بہترین حصہ ہے. جیسے چوتھے سپارے کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود بھی پسند ہے. ایک صحابی نے صلی اللہ کے رسول طلحہ ان کا نام شاید، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم سے ہماری بہترین چیز خرچ کرنے کا کہا ہے. اب میں ہاں، اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ مسجد نبوی کے سامنے میرا باغ ہے، یہ مدینہ میں سب سے قیمتی ترین باغ ہے، میرے مال میں سے سب سے قیمتی ترین باغ ہے، تو میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، جس کو چاہتے دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے چچا تایا اور اپنے رشتہ داروں کو ان کو دو، ان کو تقسیم کر دو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جہاں مرضی خرچ کر دیں. تو خیر، تو یہی عفو کا ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی وہی جو میں نے کل بتایا تھا کہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال. امام تبری، یہ شیخ ہمارے بٹوی صاحب نے نقل کیا ہے کہ امام تبری نے اجماع نقل کیا ہے علماء کا کہ عفو کا معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے مال کا بہتر حصہ خرچ کرنا. ٹھیک ہو گیا. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم، تمہیں، یا تمہارے لیے، الآیات، اپنی نشانیاں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. فی دنیا والآخرہ، پھر دنیا میں اور آخرت میں. اور یہ فی الدنیا والآخرہ کا یہ اس جملے کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، پچھلی آیت کے آخری حصے کے ساتھ خصوصاً، کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا کی منفعت میں بھی اور آخرت کی منفعت میں، ان دونوں چیزوں میں تم غور و فکر کر لو. جی وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامیٰ، یتیموں کے متعلق. اور یتیمی جو ہے وہ بلوغت سے پہلے تک کی ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد جو بندہ یتیم نہیں رہتا. ٹھیک ہو گیا. قل اصلاح، آپ کہہ دیجئے اصلاح، لہم، ان کے لیے خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم، اصلاح ان کی صرف مال میں ہی نہیں، کل جیسے ہم نے بات کی، اصلاح جو ہے وہ ان کے تربیت میں، کسی چیز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی نقصان ہو رہا ہے یا اس کے کوئی بہتری کا پہلو اس میں ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں. یہ نہیں کہ اس کو یتیم سمجھ کے اس کو کچھ کہیں ہی نہ، اس کو برے سے روکے نہ، بھلے سے کی ترغیب نہ دیں، اور یتیم سمجھیں اس کو چھوڑ دیں اس کے ہاتھ پر، نہیں، کہ اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا جو ہے یہ ایک بہترین عمل ہے. ٹھیک ہے. آگے مال کے متعلق ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو جب یہ بات آئی نا یتیم کے حق کی اور اس کے اکرام کی اور یہ اس کے مال کی حرمت کی بات جب آئی، تو صحابہ نے جو ہے نا ان کو بالکل اپنے ڈر گئے، تو ان کی چیزیں خراب ہونے لگی، ان کے گوشت خراب ہونے لگے، ان کی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونے لگیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہیں کرو، ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملا لو. ٹھیک ہے، استعمال کر لو. اور ان کو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی کسی یتیم کے مال کا کاروبار کر رہا ہے، اس میں وہ اتنا لے سکتا ہے جتنا اس کی محنت لگ رہی ہے، یعنی جتنی اس کے اوپر انویسٹمنٹ اپنی ہے یا اپنی محنت لگ رہی ہے، تو اس کے بقدر جو ہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ خود کھاتا پیتا شخص ہے تو وہ بھی نہ لے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، المفسد کو من المصلح، اصلاح کرنے اور چاہتا اللہ، اور اگر چاہتا اللہ لأعنتکم، تو کر دیتا
انہیں بھی اسے سب ان چلیں، اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ تو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اس لحاظ سے جو بت پرست ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، جو اس طرح سے ان سے سب سے نکاح سے منع ہے۔ اور البتہ اہل کتاب کی عورتیں جو ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ اور ان میں بھی بعض صحابہ نے یہ سمجھا اس بات کو اس طرح سے کہ ان میں بھی جو شرک میں ملوث عورتیں اہل کتاب کی، ان سے نکاح بھی نہیں جائز۔ لیکن تمام طرق اور روایات کو اور مفسرین کے اقوال کو جب جمع کریں تو سمجھ آتی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں کون ایسا ہے کہ جو شرک میں ملوث نہیں، لیکن چونکہ وہ اہل کتاب اللہ کو مانتا ہے، کتاب کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، اس سلسلے کو چونکہ وہ مانتے ہیں، تو ایسی عورت سے اگر نکاح کیا جائے گا تو وہ بعض چیزوں کو تو وہ پہلے ہی مانتے ہیں، تو اس کو ایمان کی طرف لانا آسان ہے قدر اس عورت کے کہ جو اللہ رسول اور کتابوں اور وحی کے سلسلے کو، فرشتے کو اور آخرت کے سلسلے کو مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ تو نہیں آئے گی، اس کا آنا جو ہے وہ دور ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو روا رکھا گیا۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور لونڈی جو مومنہ ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں خوش کن بھی لگے، یعنی وہ مشرک عورت ہے لیکن وہ تمہیں اچھی بھلی بھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی اس سے تو بہتر ہے کہ لونڈی ہو لیکن ہو مومنہ۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور تم نکاح نہ کرو مشرکین، مشرکوں سے، یعنی اپنی بچیوں عورتوں کا نکاح جو ہے نا وہ نہ کرو مشرکوں سے۔ اب یہ ہے، ایک ہے پیچھے دیکھیں لفظ، جو پہلا لفظ استعمال ہے ولا تنکحوا، یہ ہے نکاح ینکحوا، نکاح کرنا خود سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لفظ ہے انکحا ینکحوا، کروانا، کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو۔ اسی لفظ سے یہ استدلال ملتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، باب فعال استعمال ہوا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دیں کہ انکحا ینکحوا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کروانا، ٹھیک ہے۔ تو اب اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو، اس کا مطلب کہ وہ خود نہیں کر سکتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ نکاح نہیں ہوتا عورت کا مگر ولی کی اجازت کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ تو قرآن پاک کے اس لفظ سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کا ولی جو ہے وہ کرے گا۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور تم مشرکوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر اور ہماری عورتوں کی شادی کسی مشرک اہل کتاب یہودی عیسائی سے بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت جو ہے وہ اصل میں زیر دست ہوتی ہے، اور وہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اور اپنا جو ہے نا وہ زور استعمال کر کے اس کو اس کی ایمان سے منحرف کر دے اور وہ ابدی جہنمی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہماری عورتوں کا نکاح جو ہے وہ ان کے مردوں سے نہیں ہو سکتا۔ ان اہل کتاب کی عورتوں کا نکاح ہمارے سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مومن ہو جائیں۔ جب انسان کو یہ کبھی امکان ہو کہ اس کا علم اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کو قائل کر لے گا، یہ نہ ہو کہ وہ خود بونگا ہو اور وہ خود جو ہے وہ اپنا ایمان گنوا بیٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں اجازت دی نا وہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا کہ جس کسی شخص نے یعنی کفر کر دیا اور مرتد ہو گیا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ ولا عبد مومن، اور مومن غلام، خیر، بہتر ہے، من مشرک، مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں خوش کن لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جو کافر ہیں مشرک ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یدعون، وہ بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، اور اپنی اجازت اذن کے ساتھ اپنی مغفرت کی طرف اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہیں وہ 3 آیات ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ ابھی آپ کی عمر سے بھی نہیں ہے، اور پھر یہ آپ خود سے ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے جو لائیو لیکچر میں جو ہیں مائیں بہنیں بھی ہوتی